ایک گنہگار عورت اور ایک پیاسی کتیا، جنت کی کہانی۔ واقعہ کی حدیث سے تصدیق۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں بیان ہوا ہے۔ واقعہ: رسول اللہ نے فرمایا، ایک عورت بانی اسرائیل میں تھی جو گناہ کیا کرتی تھی، یعنی اس کی زندگی غلط راہ پر تھی۔ ایک دن وہ ایک ریگستانی علاقے سے گزر رہی تھی۔ گرمی بہت تیز تھی۔ راستے میں اسے ایک کتیا، مادہ کتا، نظر آئی جو بہت پیاس سے بےحال تھی۔ کتیا زمین کی گیلی مٹی کو چاٹ رہی تھی، شاید کہیں سے پانی کا احساس ہو۔ اس عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس کے پاس نہ کوئی ڈول بالٹی تھا نہ کوئی برتن، تو وہ ایک کنویں میں اتری، اپنا چمڑا جوتا اتارا، اس میں پانی بھر کر اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر آئی اور کتیا کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ نیک عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت عطا کر دی۔ ایک جنتی مرد کانٹے ہٹانے والا۔ واقعہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کانٹا یا تکلیف دہ چیز راستے پر پڑی ہے۔ اس نے اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا تاکہ لوگوں کو چوٹ نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے اس شخص کے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کبھی بھی چھوٹے نیک کام کو نظر انداز مت کرو۔ دوسروں کو تکلیف سے بچانا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ نیت اور اخلاص دیکھتا ہے، عمل کا سائز نہیں۔ ایک قافلہ اور پانی پیاسی بکری کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک دفعہ ایک مسافر نے دیکھا کہ ایک بکری پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ قافلے کے پاس تھوڑا پانی بچا تھا جو انہوں نے مسافروں کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ ایک آدمی نے اپنا حصہ اس بکری کو پلا دیا۔ کچھ لوگوں نے ٹوکا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے اللہ کی مخلوق کو سچے دل سے راحت دی، اللہ قیامت کے دن اسے راحت دے گا۔ صرف انسان ہی نہیں، اللہ کی ہر مخلوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ 8 حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بھوکی عورت۔ واقعہ: ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کر رہے تھے۔ راستے میں ایک جھوپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پاس گئے اور دیکھا کہ ایک عورت ہانڈی میں صرف پانی ابال رہی تھی اور بچے بھوک سے بلکھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے۔ اصل میں ہانڈی میں صرف پانی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ تھک کر سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت روئے۔ فوراً بیت المال اسلامی خزانہ گئے، وہاں سے آٹا، گھی، کھجور، گوشت آدی لیا اور ایک بھاری بورا اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ ایک ساتھی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، مجھے دیجئے، میں اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن میرے گناہ بھی تم اٹھاؤ گے؟ پھر وہ خود اس عورت کے گھر پہنچے، کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب تک بچے ہنسنے اور کھیلنے نہیں لگے وہ وہیں بیٹھے رہے۔ ایک صحابی اور جنت کی خوشخبری، وہ ہر رات سب کو معاف کر دیتا ہے۔ واقعہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، ابھی جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی آیا، معمولی کپڑے، کوئی خاص شہرت نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس کے گھر گئے اور 3 دن ساتھ رہے تاکہ جان سکیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔
انہوں نے دیکھا نہ زیادہ نفل پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، عام سی زندگی ہے۔ پوچھا کیا تم کچھ خاص عمل کرتے ہو؟ وہ بولا نہیں، بس اتنا کرتا ہوں کہ میں ہر رات سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں جس نے مجھے دکھ دیا۔ 4 توبہ کرنے والا قاتل 99 سے 100 اور پھر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا، ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید اب بھی توبہ کی کوئی راہ بچی ہو۔ وہ ایک راہب صرف عبادت میں مشغول ایک عابد کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے 99 جانیں لی ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، نہیں، تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب گنتی ہو گئی 100۔ پھر بھی اس کا دل بے چین رہا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک علم، جانکار، سمجھدار اور رحمدل شخص کے پاس گیا اور وہی سوال کیا، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ علم نے کہا، ہاں، اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ پھر انہوں نے کہا، لیکن اگر تو واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس بستی سے نکل جا۔ تیرا علاقہ گناہوں سے بھرا ہے، تو فلاں نیک بستی چلا جا جہاں لوگ نیک ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہاں رہ کر توبہ کر اور اللہ کی بندگی میں لگ جا۔ وہ شخص اسی وقت روانہ ہو گیا، ابھی نیک بستی پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں موت آ گئی۔ اب مسئلہ بنا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب غضب کے فرشتے دونوں پہنچے۔ عذاب والے بولے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ تو جہنم کے لائق ہے۔ رحمت والے بولے، مگر یہ تو توبہ کر کے نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، نیت نیک تھی۔ اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اس نے کہا، زمین کی دوری ناپی جائے، دیکھو یہ کس بستی کے زیادہ قریب ہے، گناہ کی یا نیکی کی۔ جب دوری ناپی گئی تو وہ نیک بستی کے تھوڑا سا ہی قریب تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا، زمین کو ہلا دو تاکہ وہ نیک بستی کے قریب ہو جائے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا، میرے اس بندے کو بخش دو، یہ میری رحمت کا حقدار ہے۔